360 میں قطر اور پاکستان میں طالبان اور افغان حکومتی رہنماؤں کی ملاقاتیں، کیا پاکستان مزید افغان مہاجروں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ ترکی میں کووڈ-19 کی اکثر بندشیں ختم، ملک معمول کی طرف لوٹنے لگا۔ It's hopeful right now in this sense. I mean, we're a small business, so it's easier for us to pick our pace up. اور بھارت کے ایک ضلع میں خواتین روایتی کرگھے پر اونی دھاگے سے ساڑیاں کیوں بنا رہی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والے سیاح اسے علاقے کے ایک سووینیر کے طور پر ضرور خریدیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کی تاریخ یعنی 31 اگست جو قریب آ رہی ہے، دنیا کی نظریں اس خطے پر جمی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے مختلف علاقوں پر قبضہ اور افغان فورسز سے جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اب تک وہ افغانستان میں 80 سے 85% اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اس ہفتے افغان رہنماؤں کا 8 رکنی وفد دوحہ میں طالبان سے بات چیت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب افغان طالبان نے کہا ہے کہ اگر ترکی نے اپنی فورسز کو کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے تعینات کیا تو انہیں حملہ آور اور قابض سمجھا جائے گا اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ موضوع دوحہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہوگا یا نہیں۔ دوسری جانب مذاکرات کے عمل میں تیزی لانے کے لیے پاکستان بھی جلد ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ پاکستان میں افغان صدر کے خصوصی سفیر محمد عمر داؤدزئی اور سابق افغان وزیر خزانہ عمر ذخیروال نے اس ملاقات میں اپنی شرکت کی وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ابتر ہوتے حالات نے افغان مہاجرین کے مسئلے کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے بات کرتے ہوئے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے انٹرنیشنل سیکیورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر سیتھ جونز نے طالبان کی جانب سے افغان علاقوں پر قبضے کی کارروائیوں پر کیا رائے دی، آئیے دیکھتے ہیں۔ Well, I'm kind of a cynic on the talks. I don't actually know that the Taliban مجھے امن مذاکرات سے کوئی اتنی امید نہیں اور میں نہیں جانتا کہ آیا طالبان کو اب مذاکرات کی کوئی اتنی پرواہ بھی ہے یا نہیں۔ امریکہ اور یورپی افواج کے انخلا کے بعد ان کا اپنے مفادات اور مقاصد کو میدان جنگ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کا امکان زیادہ ہے، نہ کہ مذاکرات کی میز پر۔ کسی سیاسی سمجھوتے کا امکان تو انخلا سے پہلے ہی بہت کم تھا۔ تقریباً 4 اشرے پہلے جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی۔ اس وقت تو قالین بانی کا ہنر بھی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بلوچستان میں جو افغان پناہ گزین خواتین گھروں میں قالین بنانے کے شعبے سے منسلک ہیں، انہیں یہ شکایت ہے کہ مارکیٹ میں ان کے قالینوں کی انہیں کم اجرت دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین ایسی ہی خواتین کی مدد کے لیے ایک ادارہ چلا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے کچلاک کے قلی سمنی میں یہ افغان پناہ گزین بچے قالین بنانے کا مشکل کام کرتے ہیں۔ قالین بنانے کے لیے انہیں زیادہ آرڈر پاکستان کے شہر پشاور سے ملتے ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ جس قیمت پر قالین مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں انہیں انتہائی قلیل اجرت ملتی ہے۔ اصل میں تو جو لوگ ہم لوگ سے بنواتی ہے وہ لوگ اس کا جو خریدار ہے اس کو جانتا ہے، مطلب کتنے ریٹ پر ہم لوگ وہ بیچ سکتا ہے۔ جو ہم لوگ پر دیتا ہے ہم لوگ ایک ریٹ پر بناتی ہے، سخت نقشہ بھی ہو اور ایزی نقشہ بھی ہو اس کو بناتی ہے۔ مطلب زیادہ تر ہم لوگ کو نفع نہیں ملتا ہے، زیادہ تر جو بنواتی ہے ہم سے اس کو زیادہ تر نفع زیادہ تر ملتی ہے ان لوگ۔ کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے زیر انتظام چلنے والی قالین بافی کے اس ادارے میں افغان خواتین قالین بنانے میں مصروف ہیں۔ ہزارہ ٹاؤن میں قائم اس مرکز میں افغان پناہ گزینوں کو کام سکھانے کے ساتھ ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ فاطمہ کے والدین جنگ کے دوران افغانستان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آئے تھے۔ انہوں نے قالین بنانے کا کام اپنے چچا سے سیکھا۔ قالین بنانا شروع کرتے ہیں تو تانے کی استعمال کرتے ہیں، پہلے تانا بنوا لیتے ہیں، پھر کجی بنواتے ہیں، پھر نقشے کی کلر وغیرہ سب کچھ سیٹنگ کرتے ہیں، پھر وہ دھاگا وغیرہ بنواتے ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ قالین بنانے کی اجرت عام مارکیٹ سے کم ملتی ہے، مگر اس ادارے کے ذریعے انہیں بہتر معاوضہ مل رہا ہے۔ پہلے بہت مشکل تھے، اب جب ہم لوگ خود کام کرتے ہیں گھر پہ، یا مطلب پہلے تو گھر پہ مطلب کارپیٹ بناتے تھے، ابھی یہاں پہ کارپیٹ بناتے ہیں، تو اسی پیسے سے ہم لوگوں کا مطلب گھر کا راشن یا کرایہ مطلب گزر جاتا ہے نا، اسی لیے تھوڑا بہتر ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں کو بہت مشکل ہو جاتی تھی گھر پہ۔ اس سینٹر میں 50 کے قریب خواتین قالین بنانے کا کام کر رہی ہیں۔ جو بھی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی ان کو 6000 پر میٹر کام دیا جاتا تھا۔ یہ پروگرام جب شروع ہوا تو یہ بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہی خواتین جو گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی ان کو ہم پر منتھ یا پر اسٹائپنڈ ان کو 10,400 روپے، وہ خواتین جو 6,000 لیتی تھی اور کبھی کبھار ان کو مل جاتا تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے خواتین کو مارکیٹ تک رسائی بھی مل رہی ہے۔ ہم جو تعاون فراہم کر رہے ہیں اس میں صرف تربیت اور مواد کی فراہمی ہی نہیں، بلکہ ہم انہیں مارکیٹوں سے بھی جوڑتے ہیں اور آن لائن مارکیٹنگ میں بھی انہیں معاونت فراہم کرتے ہیں، اس لیے یہ مارکیٹ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی کل تعداد 3,30,000 کے قریب ہے، جن میں خواتین کی بڑی تعداد قالین بنانے کے ہنر سے وابستہ ہیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو کم اجرت ملنے کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے رپورٹ دیکھی۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد اب ایک بار پھر پاکستان میں افغان مہاجرین کی ممکنہ آمد اور ان کی آبادکاری کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق اس وقت پاکستان میں 14 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن کی کفالت خود UNHCR کر رہا ہے، جبکہ مزید 14 لاکھ غیر رجسٹرڈ بھی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں سید اختر علی شاہ، جو صوبہ خیبر پختونخوا میں قبائلی امور کے سابق سیکریٹری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ مزید افغان مہاجرین کی ملک میں آمد اور آبادکاری کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر ہے جس پر باڑ بھی لگا دی گئی ہے۔ کیا پاکستان مہاجرین کی آمد کو روکنے کی پوزیشن میں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک واضح موقف تو اختیار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے علاقے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی یہ تیاری کر رہے ہیں، اور جب بھی اس قسم کے یہ کہ انسانی المیہ ہے، جب بھی کنفلکٹس ہوتی ہے زون، تو وہاں پر سب سے بڑی کیجولٹی سویلین پاپولیشن جو ہوتی ہے، جو کنفلکٹ کا حصہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عراق جنگ میں، سیرین، اس میں جب پراپر رسپانس تو وہ بچوں کی تصویریں آئیں تو اسے وہ انسانی جو وہ ہے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، اور پھر یورپ نے اور دوسرے ممالک نے ان کو وہاں پر پناہ دی۔ تو شاید اگر وہ بارڈرز کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈیولپ ہوا تو پھر بین الاقوام کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان اس کا ایک حصہ ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہاں پر پھر افغان ریفیوجیز کو پناہ دی جا سکے۔ کچھ دن پہلے ہماری پاکستان میں UNHCR کے ایک سابق ترجمان سے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ سرحد پر عارضی کیمپ لگانے کا جو ایرانی ماڈل ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی پاکستان میں 70% جو افغان پناہ گزین ہیں وہ ریفیوجی کیمپوں سے باہر رہ رہے ہیں۔ تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ پاکستان نئے مہاجرین کو کیمپوں تک محدود رکھ سکے گا اور انہیں شہروں میں داخل ہونے نہیں دے گا؟ یہ اس سے پہلے بھی جب یہ کنفلکٹ تھا سوویت یونین کی انٹری کے بعد، تو یہاں پر مختلف جگہوں پہ افغان کمشنریٹ باقاعدہ ان کے لیے بنایا گیا، ایک مرکزی سطح پہ تھا اور صوبوں میں، اور پھر ہر جگہ بہت مشہور کچا گڑی کیمپ ہے، یہ پبی کے پاس ہے جلوزئی کیمپ ہے، میاں والی میں، ہر جگہ ان کے علیحدہ کیمپس بھی بنائے گئے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ لوگ شہروں کے اندر یہ وہاں پر بھی گئے، انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے، جن پہ آپ نے بھی ڈاکومنٹری بھی بتائی، قالین بانڈی، فروٹ کا ریڑھی بھی لگائی، تنور بھی لگائے، انہوں نے بوتیکس بھی کھولی،
تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو وہاں پر کیمپس شروع میں بنائے جائیں گے, وہاں ان کی رجسٹریشن جب انٹری کریں گے تو انٹری پوائنٹس ہوں گے جہاں رجسٹریشن ہوں گی, اور پھر کیمپس میں لے جایا جائے گا. پھر بعد میں اکثر یہ موومنٹس ہوتی رہتی ہیں, اور پہلے بھی اس طرح سے ہوئے اور بعد میں بھی میرے خیال میں اسی طرح سے ہوئے. روس کے خلاف افغان جہاد کے دوران میں کچھ مہاجر کیمپس اور بستیاں جو ہیں وہ پاکستان کے شہروں جیسے پشاور, کوئٹہ کے مضافات میں آباد ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر اور شہری آبادیوں پر بوجھ میں اضافہ بھی ہوا. اس کے علاوہ کئی اور مسائل نے بھی جنم لیا. آپ کے خیال میں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد سے آمد و رفت ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور یہاں پر ان کی وجہ سے اس کے پلس پوائنٹس بھی ہے. اب پشاور کا میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے میں بات کروں گا, یہاں جتنے بھی زیادہ تر نجی ہاسپٹلز ہیں وہ ان افغان لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارا جتنا فوڈ کا کاروبار ہے بہت سا وہاں سے آ رہا ہے, بہت سے ہمارے یہاں ڈیری فارم ہے, پولٹری فارم, یہ تمام افغانستان جا رہے ہیں. تو یہ آمد و رفت تو جاری ہے, اور ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس میں بہت مین میڈ اینڈ نیچرل ڈیزاسٹر دونوں جو ہے ان کے لیے پریپیئرڈنیس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری آلریڈی ہے ہماری پہلے سے. یہ پہلی مرتبہ یہاں پر افغان ریفیوجیز نہیں آ رہے, یہ کرائسس ہم پہلے بھی فیس کر چکے ہیں اور اب بھی ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, مختلف ممالک ہیں, وہ اس ریفیوجی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے پاکستان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس پہ سب سے پہلے تو جب یہ آئیں گے تو موومنٹ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی, اور پھر اس پہ دو آئٹمز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کوکڈ آئٹمز ہیں, نان کوکڈ آئٹمز ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوکڈ آئٹم جو ہے اس کے لیے, پھر نان کوکڈ آئٹمز میں ان کے بیسک جو ہے یوٹینسلز ہیں, کوکنگ یوٹینسلز ہیں, سینیٹیشن کے حوالے سے ہیں, یہ چیزیں ہیں. پھر کیمپس کے اندر کیمپ مینجمنٹ, اس کیمپ مینجمنٹ میں پھر ٹینٹس آ جاتی ہیں, پھر اس پہ الیکٹریسٹی آ جاتی ہے, اس پہ سینیٹیشن آ جاتی ہے, اس پہ پھر ہیلتھ آ جاتی ہے, پھر اس پہ اینیمل ہسبینڈری بھی ان کے ساتھ ہوگی. تو اس قسم کی یہ تمام چیزیں ہیں. اس پہ یہ یونیورسٹیوں نے پہلے بھی مدد کی ہے اور دوسرے انٹرنیشنل ڈونرز نے بھی مدد کی ہے, نہ صرف افغان ریفیوجیز کے حوالے سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کا, بہت شکریہ. اس خطے کے بدلتے حالات اور ان میں واشنگٹن اور اسلام آباد کی حکمت عملی کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس, تفصیلی رپورٹس اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ترکی میں انفیکشن کی شرح میں کمی اور کووڈ ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی ترکی نے کووڈ-19 سے متعلق تقریباً تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں, اور یوں وہ کئی ماہ کی بندش کے بعد اب معمول کی جانب لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. استنبول کے آئیدر ریسٹوران میں رات کے کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس ریسٹوران کی مالک اور عملے کے لیے پابندیوں کا عرصہ بقا کی طویل جنگ ثابت ہوا. کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران یا تو ریسٹوران مکمل طور پر بند کرنا پڑا یا پھر کام کے اوقات اور گاہکوں کی تعداد کو محدود کرنا پڑا. ریسٹوران کی مالک الف الہان کہتی ہیں کہ پابندیاں بر وقت اٹھائی جا رہی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں. گزشتہ لاک ڈاؤن میں ہم سچ مچ بہت مایوس تھے. اب ہم ایک بار پھر اسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم 1 سال قبل لاک ڈاؤن سے پہلے تھے. کیونکہ ہمارا چھوٹا کاروبار ہے, اس لیے ہمارے لیے گزشتہ 1 سال کا خلا پر کرنا نسبتاً آسان ہے. انفیکشن کی شرح میں 90% کمی کے بعد یہ پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین کی ایک انتہائی سرگرم مہم کے ساتھ ساتھ سخت پابندیوں کے نفاذ کا نتیجہ ہے.
ویکسین کے حصول میں تاخیر کے بعد اب ترکی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے. تاہم بعض ڈاکٹرز ترکی میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی موجودگی کی وجہ سے پابندیاں ہٹانے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن معمول کی جانب لوٹنے کے لیے بے قرار لوگ پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تقریباً 2 سال بعد ہم کھلی فضا اور خوشگوار موسم میں ایک ثقافتی سرگرمی میں شامل ہیں. 2 برسوں میں ہم پہلی بار ایسی کسی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. 1 سال سے زیادہ عرصے سے شام کے وقت اور اختتام ہفتہ، کرفیو کے نفاذ اور زیادہ تر تفریحی مقامات پر عائد بندش کے بعد استنبول کے کدی کوئے نامے اس تفریحی مقام پر لگتا ہے کہ لوگ عرصے بعد رات باہر گزارنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینے پر تیار نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ واپسی تلخ و شیریں جذبات کا امتزاج ہے. ایک طرف تو ہم خوش ہیں، لیکن یہاں واپس آ کر ہم نے دیکھا کہ کاروبار کرنے والے بہت سے دوست اور پڑوسی اپنی دکانیں دوبارہ نہیں کھول پائے. اس نے ہمیں بہت دکھی کر دیا. تو ایک طرف رونق واپس لوٹنے کی خوشی ہے، وہیں کاروبار بند ہونے کا افسوس بھی اتنا ہی ہے. لیکن پابندیاں مشروط طور پر اٹھائی گئی ہیں. صدر رجب طیب اردوان نے رات 12 بجے کے بعد بارز میں موسیقی پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ اس اعلان پر کچھ احتجاج ہوا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جشن منانے والے پرجوش افراد کا جذبہ کم نہیں ہوا. ڈیرین جونز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. شمالی بھارت کا ضلع کلو ہاتھ سے بنائی جانے والی شالوں کے لیے بہت مشہور ہے، جن کے دلکش نمونے نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. اب مقامی حکومت اور نجی شعبے نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس میں کاریگروں کو، جس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں، بھارت کی روایتی لباس ساڑی کو بھی کرگھے پر بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. شمالی بھارت کے کلو نامی علاقے کی ایک ورک شاپ میں مصروف ان ہنرمندوں کا فن ہاتھ سے بنے جانے والے روایتی دلکش نمونوں والے اونی کپڑوں پر عیاں ہے. کئی دہائیوں تک صرف روایتی شالیں بنانے کے بعد اب یہاں ساڑی کے کپڑے کی بنائی بھی کی جا رہی ہے، جو کہ بھارت اور دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک کی خواتین کا مقبول لباس ہے. اس کام کو تنوع اور ایک نیا رنگ دینے کے لیے ہم نے ایک کپڑا متعارف کرایا ہے جسے ساڑی کا نام دیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والے سیاح اسے علاقے کے ایک سووینیر کے طور پر ضرور خریدیں گے. یہ پہلی بار اونی دھاگے سے بنی جانے والی ساڑیوں میں شمار ہوں گی، کیونکہ ساڑی عموماً کاٹن اور ریشم سے بنائی جاتی ہے. حکام پر امید ہیں کہ دکانوں میں ساڑیوں کے اضافے سے اس پہاڑی ضلع میں کاریگروں، خصوصاً خواتین کے لیے آمدنی کے مواقع میں اضافہ ہوگا، جو صدیوں سے اپنے گھروں میں روایتی کلو ڈیزائنوں کے ساتھ کپڑا بناتی آ رہی ہیں. بہت اچھا روزگار ہے ہمارے لیے، اس میں سے عورتوں کے لیے بہت اچھا ہے. بچے بھی پڑھا رہے، خود بھی جی رہے، سب کچھ مطلب ہو رہا ہے ٹھیک ٹھاک. اس میں اس کارخانے میں پرانی کھڑیوں کی جگہ نسبتاً چوڑی کھڑیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ ساڑی کے لیے درکار بڑے عرض کا کپڑا تیار کیا جا سکے. ایک کارخانہ دار کہتے ہیں کہ حالیہ دہائیوں میں مقامی سوت سے تیار کیے جانے والے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے. ہینڈلوم میں جو وہ چیز بنتا ہے اس میں جو گرمائش ہے، جو وہ وارم اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو وہ دوسرے پاور لوم میں بنتا ہے اس کا جو وہ کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے، جو اس میں کے بیچ میں جو ہے نا وہ ہوا کا گیپ نہیں بنتا ہے. فیشن کے رجحانات کا خیال رکھنے والے لوگوں کے لیے کپڑے کو زیادہ پرکشش بنانے سے بھی آمدنی میں اضافے میں مدد ملی ہے. اس چیز کو بڑھانے کے لیے، اس چیز کو انکیش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اچھے فیشن انسٹیٹیوٹوں کے ساتھ سمپرک کیا. ان ہنرمند کاریگروں کو نیا طریقہ سیکھنے میں دیر نہیں لگی. وہ کپڑے میں نقش و نگار بننے کے ماہر ہیں. ہمیں صرف انہیں ساڑی کی مخصوص لمبائی اور چوڑائی کے علاوہ اس کے وزن کے بارے میں تربیت دینا ہوگی. یہ بہت بھاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس صورت میں یہ پہننے میں آرام دہ نہیں ہوگی. اگرچہ قدیم روایت کو نیا رنگ مل رہا ہے، اس کی کامیابی کا انحصار نوجوانوں کو اس محنت طلب فن کو سیکھنے کی جانب راغب کرنے پر ہوگا. کمپیوٹر اور جو وہ یہ فون کا جو وہ مطلب جو وہ ٹریڈ زیادہ ہو گیا، تو جو وہ اب لوکل جو وہ آرٹیزن آنے کے لیے جھجکا رہے ہیں کہ بھی مطلب جو وہ ہم اتنا محنت کریں تو جو وہ ہمارے کو اس کا ویلیو ملتا نہیں ہے. اس سے لوگ اپنے نئے خواب بھی بن رہے ہیں. جاوتری ٹھاکر، جنہوں نے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے ساڑیاں بنانے کا ہنر سیکھا ہے، پر امید ہیں کہ اب ان کے لیے نئے دروازے کھلیں گے. یہ مطلب اچھا ہے، آگے ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھنا اب باقی ہے کہ کلو کے نمونوں میں یہ تنوع ان کی امنگوں کو پورا کر پائے گا یا نہیں.
एंजना पसरीटा के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब हमारी साथी नुखबत मलिक आपको रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मैजिक गार्डन्स या जादुई बागात की सैर को ले जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बाग में कोई पेड़ या पौधे मौजूद नहीं हैं। चलिए आपके तजस्सुस को कम करते हैं और आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यहाँ आने वाले सैकड़ों लोग इस जगह के शहर में खो जाते हैं। एक अकेली बोतल शायद कूड़ा करकट हो सकती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लेकर उन्हें कुछ और शक्ल दे दें तो ये एक ऐसा आर्ट है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। फिलाडेल्फिया की शहरी हुकूमत के मुताबिक शहर में तकरीबन 40,000 खाली प्लॉट्स के मालिकान की जिम्मेदारी है कि वो इनकी सफाई का ख्याल रखें और उनकी हिफाजत करें। आज से लगभग 30 साल पहले ऐसे ही एक खाली प्लॉट को फिलाडेल्फिया मैजिक गार्डन्स या सहर अंगेज बागात की शक्ल देने वाले आइज़िया ज़ेगार को ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने इस खाली प्लॉट से मुंसलिक एक और खाली प्लॉट में पड़े कूड़े करकट को साफ करने की ठानी। कहावत है कि एक शख्स का कूड़ा करकट किसी दूसरे शख्स के लिए खजाने से कम नहीं होता। आइज़िया ज़ेगार चूँकि आर्टिस्ट थे और मोज़ैक की तकनीक में महारत रखते थे, लिहाजा उन्होंने कचरे में मिलने वाली अशिया से इन प्लॉट्स में मोज़ैक के फनपारों की तख्लीक शुरू कर दी। जो प्लॉट उनकी मिल्कियत नहीं थे वो बरसों उन पर भी थोड़ा करके आर्ट तख्लीक करते रहे, और फिर जब उनके मालिक वापस आए और उन्होंने ये तब्दीली देखी तो कहा कि या तो वो ये प्लॉट भी खरीद लें या उनके आर्ट को ख़त्म कर दिया जाए। दोनों ही मुतबादिल आज़िया के लिए नाकाबिले कबूल थे और यूँ सब ने मिलके इसे एक गैर सरकारी तंजीम में तब्दील कर दिया जो अब फिलाडेल्फियाज़ मैजिक गार्डन्स कहलाती है। पेड़ पौधों के बजाय कूड़े करकट से तख्लीक किए जाने वाले इस सहर अंगेज बाग की तामीर में आइज़िया ज़ेगार को 30 साल लगे। 3000 मुरब्बा फीट पर फैली इस जगह पर खुदाई करके उन्होंने 2 तहखाने भी बनाए और फिर शीशे और कांच के अनगिनत टुकड़ों, खाली बोतलों, धात और साइकिल के बेकार पुर्जों से लेकर टूटे हुए बर्तन तक इस्तेमाल करते हुए यहाँ फर्श, मेहराबें, दरवाजे, दहलीजें, सीढ़ियाँ और खिड़कियाँ सबको इसी कूड़े करकट से सजा दिया। मैंने लोगों से ऐसा सुना है कि ये आर्ट नहीं है बल्कि ये कचरे का ढेर है, लेकिन हुस्न देखने वाले की आंख में होता है कि आप यहाँ से क्या ले जाना चाहते हैं। नाकारा अशिया से बनाए जाने वाले रिसाइकल्ड आर्ट की तारीख यूं तो 19वीं सदी से जा मिलती है, लेकिन अमेरिका में इस किस्म की आर्ट फॉर्म में 1950 के बाद इजाफा हुआ। यही वजह है कि जब मॉडर्न आर्ट के परस्तार फिलाडेल्फिया मैजिक गार्डन्स को देखने आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर पूरा मंजर बदल दिया हो। ये इंतहाई फयाजी का मुजाहिरा है क्योंकि ये इतनी बड़ी नुमाइश है और जब लोग यहाँ आते हैं तो वो यहाँ जैसे चाहें घूम फिर सकते हैं। पिछले साल आलमी वबा के बायस इस जगह को बंद रखा गया और अब इंतज़ामिया के मुताबिक हर रोज़ तकरीबन 400 अफराद इस जगह को देखने आ रहे हैं। इसे तख्लीक करने वाले आइज़िया ज़ेगार इस वक्त 82 साल के हैं और अब भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन वो मीडिया से नहीं मिलते। ज़ेगार ना सिर्फ कचरे से भरे एक खाली प्लॉट को एक अजायब घर बनाने में कामयाब हुए, बल्कि इस महल्ले की कई और गलियों और दीवारों पर भी मोज़ैक तकनीक से तख्लीक किए जाने वाले इन्हीं के पारे नजर आते हैं। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, साउथ स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। बहुत दिलचस्प गार्डन्स, लगता है कि विज़िट करने के लिए मुझे भी पेंसिल्वेनिया जाना होगा। ये था आज का व्यू 360 शो। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। फीडबैक देने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।